Ladies and gentlemen, some people don't just lead, they build foundation for the future. Sakawat is one such personality whose commitment and loyalty have set standards for us all. So I consider it a great honor to invite our respected Sir Howard to the stage to share his wisdom. Give a huge round of applause for Sir Howard. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ محترمی و مکرمی اساتذہ کرام اور انتہائی قابل احترام دوستوں اور بھائیوں، آج کا انسان مادیت پرست ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تلک میرے پاس یہ اتنی چیز نہیں ہوگی تو میرا کوئی کام نہیں بن سکے گا، اور پھر اس کام کے تکمیل کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اس کو جائز ناجائز ہر ایک کام کرنا پڑے تو وہ اس سے گریز نہیں کرتا۔ بنیادی طور پہ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ صبح سے رات نہ ہو اور رات سے دن نہ چڑھے کہ میرے دل پھر جائیں، لیکن رب کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے حکمتوں پر مبنی ہوتے ہیں، اور جو رب نے لکھ دیا ہے اس سے زائد بھی نہیں ملے گا اور اس وقت سے پہلے بھی نہیں ملے گا۔ یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو یقین ہونا چاہیے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنا بھی چاہیے، بنانا بھی چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ایک چیز لے آئیں گے، جیسا کہ میں نے شروع میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب الرحمن کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر شکر کرو گے اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میری پکڑ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور جب انسان ایک جگہ پہ ایک جو رب کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے اس پر راضی نہیں نہ ہوتا، پھر انسان در در پہ جاتا ہے، در در کی خاک چھانتا ہے، اور پھر وہ اپنے سارے کمٹمنٹس کو، اپنے سارے عہد، اپنے سارے وعدوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے وہ یہ دیکھتا ہے، بھائی مجھے فلاں سے اچھا، فلاں جگہ سے بہت اچھا پیکج مل رہا ہے، بہت اچھی چیز مل رہی ہے، لہذا میں تو وہاں جا رہا ہوں۔ حالانکہ ایک مومن جو ہوتا ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے، وہ اپنے وعدوں پر کاربند رہنے والا ہوتا ہے، اور یہ اسی وقت انسان کے اندر خواہش جنم لیتی ہے جب وہ ناشکرا ہوتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے نا کہ بھئی میرے پاس اتنا مجھے آنا چاہیے، مجھے اتنا مال چاہیے، اتنی دولت چاہیے، اتنا مجھے سٹیٹس چاہیے، مجھے فلاں 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 چیز چاہیے۔ اگر وہ صبر کرے گا، قناعت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتا ہے۔ فرمایا کہ اگر انسان اپنے رب کے مطابق اپنی زندگی کو بنا کر چلتا ہے نا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، دنیا سے غنا اختیار کرتا ہے، تو اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، اللہ اس کو پریشانیوں سے مستغنی کر دیتا ہے، اللہ اس کو نقصانات سے دور کر دیتا ہے۔
لیکن جب وہ اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، تو اللہ پھر اس کو کہتا ہے کر لے جو کرنا ہے۔ اللہ اس کو تھکا دیتا ہے، انسان زندگی میں تھک جاتا ہے، لیکن اس کو اپنا مطمع نظر جو ہوتا ہے وہ پھر بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو چاہ رہا ہوتا ہے، اپنا جتنا مال وہ چاہتا ہے، جتنا سٹیٹس چاہتا ہے، اس کو مل جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی سے حاصل کیا ہونا تو پھر وہ ایک بنیادی شے جو ہے، جس کو اطمینان قلب کہا جاتا ہے، جس کو سکون دماغ کا کہا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان یہ بھی کہتا ہے کہ یار کماتا بہت ہوں، پوری نہیں پڑتے، سمجھ نہیں آتی یار، لاکھوں کماتا ہوں لیکن پھر بھی جب مہینے کا آخر آتا ہے نا تو کسی نہ کسی سے مانگنا ہی پڑتا ہے، مجھے قرض اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ہم اس وجہ کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ رب الرحمان کے حکم کے مطابق لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ ہم مثالی تصویر بن جائیں۔ شکر کیا ہے؟ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ جو 9th کلاس کی اسلامیت کی کتاب ہے نا، اس میں بھی یہ چیپٹر موجود ہے، اور ہم بچوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں، اور اس کی تعریف وہ لکھتے ہیں کہ شکر کہتے ہیں محسن کا احسان مانتے ہوئے اس کو اس کی قدر عطا کرنا۔ جو آپ پر احسان کر رہا ہے، جو آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، آپ کو کچھ دے رہا ہے، وہ لازمی نہیں پیسہ ہی ہو، وہ اپنا وقت آپ کو دے رہا ہے، وہ اپنی صلاحیتیں آپ کو دے رہا ہے، وہ اپنی دولت آپ کو دے رہا ہے۔ کوئی بھی ایسی شے جو آپ کے لیے وہ دے رہا ہے اور وہ آپ کو ترجیح دیتے ہوئے، ایثار کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے دے رہا ہے، اس محسن کا احسان مانتے ہوئے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ جو بنیادی عنصر ہے اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہم سب کی زندگی بڑی خوش و خرم ہو جائے گی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں، ہم ہر روز یہ سنتے ہیں، اب آج کل تو یہ ایک بہت کہنے کہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، آئے دن یہ خبر آتی ہے جی آج 50 روپے پیٹرول بڑھ جائے گا، آج 60 روپے بڑھ جائے گا۔ یہ تو ہم لوگوں سے پوچھ کے دیکھیں نا کہ جب اب پتہ چلتا ہے نا کہ اب 60 روپے بڑھ گیا ہے جی، 323 روپے ہو گیا، 366 ہو گیا، 393 ہو گیا، فوری طور پہ ذہن میں اگلا ہی خیال آتا ہے یار کہ ہماری تو تنخواہ اتنی تھی، اب اس کو ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے، یہ آئے گا انسان کے ذہن میں، لیکن اگر آپ اس کو اپنے رب کی طرف ڈال دینا، اپنے رب کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے، اللہ میں نے جو کرنا تھا کر لیا، میرے پاس جو تھی صلاحیت وہ میں نے دے دی ہے، جو میرے پاس وقت تھا وہ بھی میں نے دے دیا، جو میں کر سکتا تھا وہ میں کر رہا ہوں، اللہ تو نے پوری میری کرنی ہے، میرے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تو مجھے عطا کرے گا، تو میرے سارے معاملات کو پورا کرے گا۔ تو ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو آج کے دور میں بھی 40 اور 50 ہزار روپے میں بڑے خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا ہے۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اربوں خربوں روپے کے مالک ہونے کے باوجود بھی ان کی پوری نہیں پڑ رہی ہوتی، پریشانی ہے، مشکلات ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے، ہم یہ تو کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا شکر ہے جی الحمدللہ اللہ نے بڑا احسان کر دیا، ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہم زبان سے یہ کہہ رہے ہیں نا اللہ کا شکر ہے تو یہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں، صرف یہ اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہر اس شے کا ہے جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، اللہ نے زندگی دی ہے، جسم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو وہ صلاحیتیں دی ہیں، ان سب کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ان سب کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ رب کی عبادت کر کے ادا ہوتا ہے، اللہ رب الرحمان کے احکامات کے مطابق عمل کر کے ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کر لیے یہی کافی ہے، لیکن بہت دفعہ بلکہ اکثر ہم ایسا ہی کرتے ہیں، ہمارا یہ ایک روٹین ورک بن چکا ہے کہ ہم لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کیونکہ ہم جس فیلڈ سے وابستہ ہیں اسی کی ہم بات کر لیتے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں نا، تو یار کبھی کوئی کسی قسم کی سختی آ گئی ہے، کوئی مینجمنٹ کی طرف سے ایسی کوئی جو ہے وہ سختی آ گئی ہے،
تو ہم فوری طور پہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، اتنی سختیاں، یہ فلاں یہاں جگہ پہ اتنا ہوتا ہے، فلاں جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، فلاں جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، فلاں جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، ہم جو ہے وہ صبح سے آتے ہیں شام تک بیٹھے رہتے ہیں، 2 بجے 3 بجے تک ہم کام کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اور بھئی آپ کام کرتے ہو نا، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، تو آپ جو کام کرتے ہو اس کے مطابق آپ کو مل بھی رہا ہے، جو آپ کی کمٹمنٹ ہے، جو آپ کا سارا طے شدہ ہے وہ آپ کو مل رہا ہے، اس کا مطلب آپ کو آپ کا جو آپ کی مزدوری ہے وہ مل رہی ہے۔ تو جب اللہ رب الرحمان نے ایک ذریعہ لگایا ہوا ہے اور ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورس آف انکم آپ کا بنایا ہوا ہے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ یہاں پر دونوں طرف ہی یہ لازم ہے، اگر ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں امپلائی ہونے کے ناطے تو ہمیں جو ہے وہ مینجمنٹ کی طرف سے کچھ نوازا جا رہا ہے تو شکریہ ہے ان کی طرف ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم کام کر رہے ہیں چاہے ہمیں پے کیا جا رہا ہے تو پھر مینجمنٹ کا بھی یہی حق ہے کہ وہ بھی قدردان ہو، محنت کرنے والوں کی ان کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ مطلق بات ہے، یہاں پہ کوئی بڑے چھوٹے کی، کوئی اونچے نیچے کی، کوئی عہدے والے غیر عہدے والے کی بات نہیں ہے، یہاں مطلق بات ہے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، جو رب کا شکریہ ادا نہیں کرتا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو گے تو مزید عطا کروں گا، اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں شکر اور قناعت والا دل عطا فرمائے، اللہ ہمیں شکر کرنے والی اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر